بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قبر میں عذاب وہ سچ اور حق ہے۔ قرآن کریم کی 10 آیات اشارتاً اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے 17 احادیث علماء لکھتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قبر میں عذاب برحق ہے، اور مسلمان کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ جو انسان جس طرح کا عمل کرے گا اسی طرح کا اس کو جزا اور سزا قبر میں وہ اس کے متعلق وہ سزا دی جائے گی۔ قبر کے عذاب کے متعلق ایک عالم نے لکھا ہے، بہقی فی شعب الایمان، اس نے شرح الصدور کے حوالے سے نقل کیا ایک واقعہ۔ شرح الصدور صفحہ 239 پہ یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ عبدالحمید بن محمود مغولی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں حاضر تھا، اور کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہم حج کے ارادے سے نکلے ہیں، اور جب ہم ذات الصفا ایک مقام کا نام ہے وہاں پر پہنچے تو ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی تکفین اور تجہیز ہم نے کی، اور تجہیز اور تکفین کرنے کے بعد جب ہم نے اس کے لیے قبر کھودنے کا انتظام کیا تو اس قبر کو ایک کالے رنگ کے سانپ نے جو بہت بڑا اژدہا سانپ تھا کالے رنگ کا، اس نے گھیر رکھا ہے۔ ہم نے وہاں سے یہ قبر منتقل کی، دوسری جگہ پر ہم نے قبر کھودی تو وہاں پر بھی اسی طرح کالے رنگ کا ایک سانپ وہ آ کر اور اس قبر کو اس نے گھیرے میں رکھ لیا ہے۔ ابھی ہم میت کو اسی طرح چھوڑ کر آپ کے پاس آئے ہیں تو ہمیں کیا کریں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ سانپ اس کا وہ بد عمل ہے، وہ برا عمل ہے جس کا وہ عادی تھا، اور اللہ کی قسم اگر پوری زمین کو آپ کھودو گے تو جہاں بھی کھودو گے وہاں اسی طرح کا سانپ آپ کو نظر آئے گا، تو لہٰذا جو قبر آپ نے کھودی ہے اسی میں اس کو دفن کر دیں۔ چنانچہ اسی طرح جب وہ لوگ واپس ہوئے تو اس اپنے ساتھی کو اسی طرح اس قبر میں دفن کر دیا گیا۔ جب وہ قافلہ واپس ہوا تو اس کی بیوی سے پوچھا، جو مرنے والے کی بیوی سے اسے پوچھا کہ آخر اس شخص کا کیا عمل تھا جس سے اس کو یہ دردناک عذاب دنیا میں ہی ملا؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ ایک تاجر تھا، غلہ بیچتا تھا، اور غلے بیچنے کے وقت اس بوری میں سے تھوڑا سا غلہ اپنے لیے نکال کر اپنے گھر کے لیے رکھ دیتا تھا، اور اس غلے میں تھوڑا سا بھوس ملا دیتا تھا، اور پھر اس کو آگے اسی قیمت پر فروخت کر دیتا تھا۔ تو اس طرح دھوکے اور فراڈ سے یہ غلہ بیچتا تھا، تو اس کی یہ انجام ہوا کہ اللہ پاک نے دنیا میں اسی پر اسی طرح کا عذاب مسلط کیا۔ تو محترم دوستوں اور بھائیو، ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جو لوگ تاجر ہے، دکاندار ہے، تجارت کرتے ہیں، ان کے لیے ایک عبرت کا مقام ہے۔ اور قرآن کریم اللہ فرماتا ہے ویل للمطففین، ہلاکت ہے اس کمی کرنے والوں کے لیے جو دوسروں سے ناپ تول تو پورا لیتے ہیں اور جب دوسرے کو ناپ تول لیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو ہمارے بھائیوں کے لیے یہ عبرت کا مقام ہے، جو لوگ تجارت سے وابستہ ہیں ان کو چاہیے کہ امانتداری، صدق اور ایمانداری سے تجارت کیا کریں۔ نہ جانے اللہ پاک کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اعمال پر چلتے ہوئے تجارت کرے کہ اس میں کامیابی ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر چلیں گے تو اسی طرح کا عذاب دنیا اور آخرت میں ملے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ تمام دوستوں سے ہماری درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین۔